گلِ نخستیں پیام مشرق کی ایک نظم ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ 2013 پیٹرن UIBA سیمسٹر سیکنڈ، سبجیکٹ پرشین۔ گلِ نخستیں، سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ گلِ نخستیں کسے کہتے ہیں، عنوان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ گل ہم جانتے ہیں، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، اور زیر لگا کر کے مرکب اضافی، مرکب توصیفی کی ترکیب یہاں پر بنائی گئی ہے۔ گلِ نخستیں پہلا پھول، نخستیں پہلا، ابتدائی، شروع کا، پہلے پہل، یہ نخستیں کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ گلِ نخستیں پہلا پھول، ایسا پھول جو باغ میں پہلا ہو، خزاں کے بعد جب بہار کا موسم آئے اس وقت جو پھول کھلتا ہے پورے باغ میں، سب سے پہلے اس پھول کی کیا کیفیت ہے، اس پھول کے کیا خیالات و جذبات ہیں، وہ اس نظم کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال نے پیش کیے ہیں۔ کہتے ہیں ہنوز ہم نفسے در چمن نمی بینم، بہار می رسد و من گلِ نخستینم، با آب جو نگرم خویش را نظارہ کنم، با این بہانہ مگر روئے دیگرے بینم، بخامہ کہ خط زندگی رقم زدہ است، نوشتہ اند پیام ببرگ رنگینم، دلم بدوش و نگاہم بعبرت امروز، شہید جلوہ فردا و تازہ آئینم، از تیرا خاک دمیدم قبائے گل بستم، وگرنہ اختر واماندہ از پردینم۔ اس طریقے سے نظم ہے پوری، جس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہنوز ہم نفسے در چمن نمی بینم۔ ہنوز کیا ہے کہ ابھی تک یا ابھی، ہم نفسے میرا اپنا کوئی ہم نفس، میرا اپنا کوئی ہم جنس، در چمن نمی بینم، میں چمن میں، میں باغ میں، میں گلشن میں میرے اپنے کسی ہم جنس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرا اپنا کوئی سنگی ساتھی مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگلے مصرے میں کہتے ہیں بہار می رسد وہ من گلِ نخستینم، بہار جو ہے وہ آ چکی ہے، بہار کا موسم آ چکا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ مجھے یہاں پر میرا اپنا کوئی ہم جنس نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ من گلِ نخستینم، میں کیا ہوں، موسم بہار کا پہلا پھول ہوں، اس لیے مجھے اس پورے باغ میں، اس پورے چمن میں، اس پورے گلشن میں کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ با آب جو نگرم خویش را نظارہ کنم، اور پھر میں کیا کر رہا ہوں، اب اپنی تنہائی سے مجھے کیا ہو رہی ہے، وحشت ہو رہی ہے، تنہائی کا احساس مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، با آب جو نگرم، میں آب جو میں، یہ جو نہر ہے جو باغ سے گزر رہی ہے، میں اس میں کیا کر رہا ہوں،
خود کا خویش را نظارہ کنم، میں اپنا خود کا نظارہ کر رہا ہوں، میں نہر میں بار بار اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں تاکہ مجھے جو تنہائی سے وحشت ہو رہی ہے میری تنہائی کم ہو جائے، میری تنہائی ختم ہو جائے، کیونکہ جب میں نہر میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا اپنا کوئی دکھائی دیتا ہے، میرے اپنے جیسا مجھے کوئی نظر آتا ہے، میں اسی سے گفتگو کرتا ہوں، اسی سے بات چیت کرتا ہوں، اس طریقے سے میری تنہائی دور ہو جاتی ہے، میری تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ بائیں بہانہ مگر روح دیگرے بینم، اور اس طریقے سے میں کسی دوسرے کا چہرہ یا ایک دوسرا چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس طریقے سے اس کہنا چاہیے کہ آئیڈیا کے ذریعے سے میں ایک دوسرے پھول کو دیکھ لیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کس طریقے سے ہوگا؟ پھول کا عکس، نہر کا پانی صاف و شفاف ہے، اس لیے اس کا عکس وہاں پر دکھائی دے رہا ہے، اور پھول یہی کہتا ہے کہ میں پھر نہر میں اپنا ہی عکس دیکھ کر کے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بخامہ کے خط زندگی رقم زدہ است، نوشتہ اند پیام ببرگ رنگینم۔ بخامہ، خامہ سے کہ خط زندگی رقم زدہ است، اس قلم کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے میری زندگی لکھی گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ نوشتہ اند پیام ببرگ رنگینم، اور میرے جو برگ بار ہیں، میرے جو پتے ہیں، اس پر نوشتہ اند پیام، اس پر پیام لکھا ہوا ہے، میرے رنگین پتیوں پر بہت سارے پیغامات لکھے ہوئے ہیں۔ اہل عالم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بہار آ گئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، قدرت نے میری رنگین پتیوں پر یہ خوبصورت سا پیغام لکھ کر کے بھیجا ہے کہ بہار آ چکی ہے، میں بہار کا نمائندہ ہوں، میں بہار کا پیغامبر ہوں، میں بہار کا پیام لانے والا ہوں۔ قدرت نے جو مجھے زندگی دی ہے اس پر یہ لکھ کر کے بھیجا ہے کہ میں بہار کا مژدہ سنانے والا ہوں، بہار کی نوید سنانے والا ہوں۔ دلم بدوش و نگاہم بعبرت امروز، شہید جلوہ فردا و تازہ آئینم۔ دلم میرا دل، بدوش گزرے ہوئے کل پر، وہ نگاہم بعبرت امروز، اور میری نگاہ جو ہے وہ آج کا جو حال ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اس سے عبرت حاصل کر رہی ہے۔ شہید جلوہ فردا و تازہ آئینم، اور میں کیا ہوں؟ آنے والے کل کے لیے شہید فردا ہوں، اور ایک نئے آئین اور نئے قانون کا علمبردار ہوں۔ پھول کہہ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کی کیفیت کیا ہے، میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں گزشتہ دور کی رنگینیوں کو یاد کر رہا ہوں۔ خزاں آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پورا باغ ویران ہو چکا ہے، اور اب میں اسی رنگینی کو یاد کر رہا ہوں، اور زمانہ حال کی جو بے ثباتی ہے وہ نگاہم بعبرت امروز، اور میری نگاہ آج کا جو ماحول ہے اس سے عبرت حاصل کر رہی ہے کہ دنیا میں کسی شے کو ثبات نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے اہم چیز تغیر و تبدیلی ہے۔ جمود جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے۔ یہاں کون باقی رہتا ہے؟ صرف اور صرف تغیر باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں گواہ ہوں، شہید جلوہ فردا و تازہ آئینم، میں
منتظر ہوں آئندہ پردہ آنے والے کل کے واقعات و حالات کا، کہ کل جو ہے وہ تازہ آئینم، نیا دستور، نیا قانون، نئی چیزیں، نئی تبدیلیاں، نئے تغیرات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، یہاں پر روزانہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ از تیرۂ خاک دمیدم قبائے گل بستم، وگرنہ اختر و ماندہ از پردینم۔ میں جو ہے مٹی سے اگا ہوں، از تیرا خاک کالی مٹی سے، میں جو ہے وہ تیرا وہ تاریک مٹی سے اگا ہوں، اور پھر میں نے پھول کی قبا اختیار کی ہے، پھول کی شکل میں ظاہر ہوا ہوں، لیکن مجھ میں اور پروین میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وگرنہ اختر و ماندہ از پردینم، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ میں زمین سے اگا ہوا ہوں، اس لیے کیا ہے کہ میں پھول کی شکل میں ظاہر ہوا ہوں۔ اس طریقے سے یہاں پر جو ہے یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔